الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8ویں کی اسلامیات کی لیکچر سیریز کا آج تیسرا لیکچر اور تیسرا سبق آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جو کہ حج کے متعلق ہے. سبق کا ٹائٹل کتاب کے لحاظ سے حج اور اس کی عالمگیریت. سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم حج کا معنی و مفہوم، حج کی فرضیت، حج کی فضیلت و اہمیت، ثواب وغیرہ، اور اسی طرح حج کے مناسک کیا ہیں، حج کے دوران کون کون سے اعمال ادا کیے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے اس کے عنوان ہیں اور موضوع ہیں آج کے. اسلامی عبادات جو ہیں یا اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج ہے. نماز اور روزہ 2 ایسے ارکان ہیں کہ جو کہ ہر جوان عاقل بالغ مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، اس پہ فرض ہیں. جبکہ زکوٰۃ اور حج یہ دوسری فہرست میں آ جاتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہو، جو قدرت اور طاقت رکھتا ہو مالی لحاظ سے بھی، تو یہ اس پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے. اور پھر حج کا تو ایک ہی، اور روزہ جو ہے جیسے سال میں ایک بار فرض ہے، نماز تو دن میں 5 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار، اور حج جو ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک مسلمان کی پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج کا سب سے پہلا جو بالکل رائٹر نے آغاز کیا ہے تو معنی اور مفہوم. آپ کے جو سبق کے اہداف ہیں ان میں بھی سب سے پہلے کہ آپ کو حج کے معنی اور مفہوم کے بارے میں آگہی حاصل ہو سکے. تو حج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ارادہ اور قصد، ارادہ کرنا یا قصد کرنا. تو یہی لفظ جب اسلام کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، یہ ٹرمنالوجی جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ استعمال ہوتی ہے، تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ خاص دنوں میں، مقررہ ایام میں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف پہنچ کر بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، اور حج کے جو مقررہ اعمال ہیں، جو مناسک ہیں، ان کو خاص دنوں میں ان عبادات کو، خاص عبادات کو ادا کرنا خاص مقام پہ، یہ حج کہلاتا ہے. یہ ایک اسلام کا 5واں رکن ہے حج. اس کے بعد حج کی فرضیت. سن 9 ہجری میں حج جو ہے یہ فرض ہوا. اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے مدینہ منورہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پہلا اور آخری حج تھا. فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت جو کہ شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی ہے، 4 پارے میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ یہ اللہ کا حق ہے اور لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ لوگوں میں سے جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو تو وہ بیت اللہ کا حج کرے. یہ اللہ کا حق ہے اور لوگوں کا فرض ہے.
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب ایک بندہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی، کوئی اسے مجبوری نہیں ہے، کوئی راستے کی رکاوٹ ایسی نہیں ہے، ظاہری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ، اور حج اس پہ فرض ہے اور وہ پھر بھی حج نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنا نقصان کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ، اللہ تعالیٰ تو جہان والوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. حج کی فضیلت اور اس کے ثواب کے بارے میں مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی خالص اس کی رضا کے لیے، اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ لوگوں میں حجی مشہور ہو جائے، اور وہ اپنے حج کے دوران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی باز رہتا ہے اور لوگوں کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے جیسے ایک نومولود بچہ ہوتا ہے جو وہ بالکل معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو گویا یہ حج کا سب سے بڑا یہ فائدہ وہ گناہوں کی بخشش ہے. تو اس کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صاحب استطاعت شخص، یعنی جو طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس گھر کا خرچہ بھی موجود ہے اور حج کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس کے پاس ہیں، اور یہ صاحب استطاعت اس لحاظ سے ہے. اب کوئی ظاہری ضرورت بھی اس کو نہیں روک رہی، اور کوئی ظالم بادشاہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا ہوا، اور کوئی خود اس کو کوئی ایسی بیماری بھی لاحق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کا سفر نہ کر سکے. پھر بھی اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا تو پھر وہ حج کیے بغیر وہ مر جاتا ہے، تو اس کی موت ایک مسلمان کی موت نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پہ وہ ایک غیر مسلم کی موت ہے. یہ اس کی اہمیت. مشقی سوالات کی طرف آئیں تو سب سے پہلا جو ہمارا تفصیلی سوالات ہیں، سوال نمبر 1 میں تفصیلی سوالات جوابات، تو اس میں الف ہے حج کی فضیلت اور فرضیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح کریں. حج کی فضیلت اور فرضیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح کریں. تو یہ آپ کے صفحہ نمبر 22 پہ ہیڈنگ ہے ہماری حج کی فرضیت. اور فضیلت حج کی جو ہے وہ اگلے صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر 23 پہ. تو حج، یہ ہمارا جواب شروع ہوگا. حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کا اور دیگر ارکان اسلام کا انکار کرنے والا مرتد کہلائے گا. یہ باقی مرتد کس شخص کو کہتے ہیں یہ ایک الگ سوال بھی ہے آگے. تو یہ آپ کا جواب جائے گا اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 23 پہ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 23 پہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. یہاں یہ تو ہو گئی کچھ حج کی فرضیت کے بارے میں. اور جہاں تک دوسری ہیڈنگ ہے حج کی فضیلت، تو یہ صفحہ نمبر 23 پہ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خود حج نہیں فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک حج فرمایا اور وہ بھی سن 10 ہجری میں. اور اس کے بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من حج للہ فلم یرفث، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ ہے. اور ساتھ ہی نیچے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں پاک کر دے، لیکن جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہی کیا ہوگا، بدبخت ہوگا. جی یہ حج کی فضیلت. چونکہ اہمیت کا سوال جو ہے، اہمیت سوال میں نہیں پوچھی گئی، فضیلت اور فرضیت پوچھی گئی ہے. تو اگلی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ چونکہ
اہمیت میں آ رہی ہے تو اس لیے آپ اس حدیث مبارکہ کو اگر نہ بھی لکھیں تو وہ کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ آپ کا پہلا سوال حج کی فرضیت، بالکل صفحہ نمبر 22 کا جو دوسرا آپ کا حج کی فرضیت دوسرا جو پیراگراف ہے، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ ہیڈنگ حج کی فرضیت والا، اگلے صفحے پہ آیت کا ترجمہ اور اس کے بعد دوسری ہیڈنگ حج کی فضیلت، تو یہ حج ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا، ادھر سے لے کے فورتھ لاسٹ لائن جو ہے صفحہ نمبر 23 کی، وہ بدبخت ہی ہوگا یہاں تک۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو آپ کا تفصیلی سوال ہے وہ ہے مناسک حج بیان کریں۔ جی، مناسک حج اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 24 آپ کا ہے، بالکل شروع میں صفحے کے۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ مناسک کہتے کس کو ہیں؟ تو لفظ مناسک منسک کی جمع ہے، منسک سین پہ زبر آئے گی، منسک کی جمع، تو جس کے معنی ہیں قربانی کا وقت یا قربانی کی جگہ۔ 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کے دوران ہر سال مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں، یعنی خاص جو جگہ مقرر ہیں ان پہ قربانی کہاں پہ ہوگی، احرام کہاں سے باندھا جائے گا حج کا، اسی طرح عرفہ منا کا قیام ہے، عرفات میں جانا ہے 9 ذی الحج کو، پھر مزدلفہ آنا ہے، اور عرفات میں اس سے پہلے 9 کو ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنا، پھر مزدلفہ آنا، مغرب عشاء وہاں پہ پڑھنا، پھر اگلی صبح منا میں جانا، وہاں شیطان کو کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، پھر بیت اللہ کی طرف آنا، طواف زیارت کرنا، یہ سارے تو یہ مناسک ہیں حج کے، یعنی حج کے اعمال، یعنی وہ خاص کام جو حج کے دوران ادا کیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جواب آپ کا شروع ہوگا، لفظ مناسک منسک کی جمع ہے، تو ادھر شروع سے لے کے نیچے اسلام نے قربانی کی شکل میں لوگوں کو اپنی خواہشوں کی قربانی پیش کرنے کی تعلیم دی، یہ والا پیراگراف بھی۔ اس کے بعد یہ سورہ حج کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومہا، پھر اس کا ترجمہ، اور نیچے بالکل آخری جو 2 لائنیں ہیں اس مناسک حج والے پیراگراف کی، حج کے دوران نیت کرنا، 1 احرام باندھنا، 2 تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو ٹھہرنا، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف کا معنی ٹھہرنا، اور طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہیں۔ بیت اللہ کا طواف ہے یہ 10 ذی الحج جب آپ منا سے پھر آتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اس طواف کو طواف زیارت۔ اسی طرح منا کا قیام ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ منا وہ جگہ ہے جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں 10 کو، 11 کو، 12 کو، شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں، قربانی بھی وہیں ہوتی ہے۔ منا کا قیام ہے رمی کرنا، رمی کیا ہے؟ رمی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ سعی کرنا، دوڑنا، سعی کا معنی دوڑنا ہوتا ہے، یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی پانی کی تلاش کے لیے۔ بال منڈوانا یا ترشوانا سر کے، یا تو بالکل صاف کروا دینا مردوں کے لیے، یا ترشوانا چھوٹے کروانا۔ قربانی کرنا، مزدلفہ میں رات کا قیام، یہ 9 اور 10 ذی الحج کی جو درمیانی رات یعنی 10ویں رات جو ہے اس میں مزدلفہ کا قیام ہے۔ اور طواف وداع کرنا، یہ طواف وداع آخری طواف جو ہے وہ جب روانہ ہونے سے پہلے الوداعی طواف ہے، یہ حج کے واجبات ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال مناسک حج والا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے آپ کا حج کی عالمگیریت بیان کریں۔ اب یہ ٹائٹل میں بھی یہ لفظ آیا تھا، وہاں میں نے بات نہیں کی۔ عالمگیریت، عالمگیر لفظ عالم ہے، عالم عین لام پہ زبر کے ساتھ، عالم دنیا کو، جہان کو کہتے ہیں۔ تو عالمگیریت یہ اصل حج کا اجتماع، ایسا اجتماع ہوتا ہے، مناہل اس کو کہتے ہیں، مناہل حج کا اجتماع ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ جس میں پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں،
ایک تو اس بنیاد پہ اس لحاظ سے اس کو عالمگیر کہا گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع اور اکٹھ ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے حج کی عالمگیریت کے بارے میں، اس میں کچھ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، سب پوائنٹس تو نہیں، بات آپ کی شروع ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ مسلمانوں کی یکجہتی یعنی مسلمانوں کا ایک ہونا، اکٹھے ہونا اور مسلمانوں کے اتحاد کی نشانی بھی علامت۔ مناسک کے حج کی ادائیگی کے دوران مسلمان اخوت، مساوات، یکجہتی اور باہمی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، نیز یہ روح پرور عالمی اجتماع اسلام کے رعب، دبدبہ اور قوت کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اب اس میں کون کون سے پوائنٹس آئیں گے آپ کے؟ پہلا، دوسرا، اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، تیسرے کو آپ چھوڑ دیں، چوتھا، پہلا، دوسرا، چوتھا، اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے، اور پھر آپ کا پانچویں کے بعد آٹھواں پوائنٹ ہے۔ کل 9 ہیں، لیکن آپ نے پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں اور آٹھواں، یہ آپ کا اس میں آ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ ہے حج مساوات کا مظہر ہے، یہ والا۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے لکھنا ہے، حج کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ پھر آپ نے چوتھا پوائنٹ، احرام کا لباس شاہ و گدا کی تمیز کو مٹا دیتا ہے۔ شاہ و گدا یعنی بادشاہ اور فقیر، گدا بھیک مانگنے والا، فقیر غریب، ان کے فرق کو مٹا دیتا ہے، ڈسٹنکشن کسی کی کوئی وہ جو ہے وہ نہیں باقی رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا پوائنٹ ہے حج بدنی، مالی اور روحانی تینوں قسم کی باتوں پر مشتمل ہے۔ انسان کا بدن بھی کھپتا ہے، مال بھی لگتا ہے، روحانی طور پہ بھی انسان ترقی کرتا ہے۔ پھر آٹھواں پوائنٹ ہے حج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یگانگت یعنی ایک ہونے کی علامت ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگوں، زبانوں اور نسلوں کے افراد مل جل کر رہتے اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ملت ہیں، ایک قوم۔ یہ آپ کے حج کی عالمگیریت والا سوال جو تھا، یہ اس کا جواب ہوا 5 پوائنٹ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے مختصر سوالات کی طرف۔ حج کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھیں۔ حج کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ سب سے پہلا جو الف ہے مختصر سوالات میں، حج کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ جی، تو جواب آپ کا حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ اسلامی شریعت میں حج سے مراد مقررہ ایام میں بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا اور اس کے مقررہ مناسک ادا کرنا ہے۔ یہ آپ کے بالکل صفحہ جو تھا آپ کا 22، اس کا بالکل آغاز میں معنی و مفہوم جہاں پہ لکھا ہوا ہے حج کے معنی و مفہوم، تو یہ آپ کی پہلی 3 سطریں ہیں، مقررہ مناسک یا اعمال حج کے ادا کرنا۔ دوسرا سوال ہے ہمارا حج کی فرضیت کے بارے میں کوئی قرآنی آیت تحریر کریں ترجمے کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 23 پہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کیا جائے۔ جو شخص، کون حج کرے؟ جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے گھر تک جانے کی۔ اور جو نہ مانے یعنی استطاعت اور طاقت کے باوجود حج نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے یعنی دنیا والوں سے، اہل عالم سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 2 میں بے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مرتد کسے کہتے ہیں؟ آپ آئیں گے صفحہ نمبر 22 کا دوسرا پیراگراف ہے حج کی فرضیت، پہلی سطر کے تقریباً آخر میں ہے مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ جی، جو شخص مسلمان ہو اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کے کفر کی طرف لوٹ جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینے والا۔ جی، جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو اس کے لیے حدیث نبوی میں کیا وعید آئی ہے؟ یعنی حج کی طاقت تو وہ رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے کیا ڈراوا آیا ہے؟
یہ جو ہمارا صفحہ نمبر 23 پہ آخری 3 لائنیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نمبر 2 نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو یعنی رکاوٹ بنا ہوا ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری میں وہ مبتلا ہو، اور پھر بھی وہ شخص حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں بلکہ کسی نصرانی یا یہودی کی موت مرا۔ یہ ہمارا جو سوال نمبر 2 میں دال تھا، حج کی استطاعت رکھتے ہوئے جو حج نہ کرے تو اس کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا وعید آئی ہے، یعنی کیا سزا آئی ہے۔ جی صفحہ نمبر 26 پہ ہمارا جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2 میں ہے کہ حج کس طرح مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے، مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے۔ ہمارا صفحہ نمبر 25 پہ حج کی عالمگیریت کا آخری پوائنٹ ہے، بالکل آخری پوائنٹ، بیت اللہ شریف تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، دنیا بھر سے مسلمان سال میں ایک مرتبہ اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ایک مرکز پر جمع ہونا ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کے ایک ہونے کی، ان کے متفق ہونے کی، ان کے اتفاق کی یہ نشانی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 25 کی آخری 2 لائنیں، علامت ہے تک۔ جی یہ بیت اللہ شریف تمام مسلمانوں کا مرکز، ادھر سے لے کے علامت ہے۔ اگلا سوال ہے صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے اور حج کے حوالے سے بھی ہے۔ صاحب استطاعت حج کے حوالے سے وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 2 قسم کے خرچے موجود ہوں، جس کے پاس 2 قسم کا مال موجود ہو۔ ایک تو یہ کہ جتنا حج پہ خرچ آ رہا ہے اتنا پیسہ، یہ پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اسی طرح اس کی عدم موجودگی میں گھر سے جب وہ دور ہے تو پیچھے جو گھر اس کے بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں جی جو اس کے زیر کفالت ہیں، ان کے لیے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بھی گھر میں موجود ہوں، تو یہ 2 قسم کے خرچ اس کے پاس موجود ہوں، تو وہ شخص کیا کہلائے گا، حج کے حوالے سے صاحب استطاعت کہلائے گا۔ حج کے خرچے میں کیا آ جاتا ہے، جہاز کی ٹکٹ آ جاتی ہے، وہاں کی رہائش کا خرچہ، اور اسی طرح کھانے پینے کا خرچہ ہے، یہ سارے اخراجات جو شخص برداشت کر سکتا ہے، اور پیچھے اس کے گھر والوں، اس کی عدم موجودگی میں گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہے، تو یہ شخص کیا کہلائے گا، حج کے لحاظ سے صاحب استطاعت کہلائے گا۔ جی آگے سوال نمبر 3، یہ آپ کے معروضی سوالات ہیں، MCQs۔ حج کے لغوی معنی ہیں، الف ہے، حج کے لغوی معنی ہے، نمبر 1 طواف کرنا، نمبر 2 زیارت ارادہ کرنا، نمبر 3 زیارت کرنا، نمبر 4 قربانی دینا۔ تو یہ اصل ہے ارادہ کرنا، قصد اور ارادہ، یہ جو اس کا دوسرا آپشن ہے یہ ٹھیک ہے، ارادہ کرنا۔ بے ہے، حج فرض ہوا، نمبر 1 7 ہجری میں، نمبر 2 8 میں، نمبر 3 9 میں، نمبر 4 10 ہجری میں، تو اصل ہے 9 ہجری میں فرض ہوا، یہ تیسرا اس کا آپشن صحیح ہوگا۔ جیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے حج کیے، نمبر 1 نمبر 2 پہ ہے 2، آگے تیسرا آپشن ہے 4، چوتھا آپشن ہے 6، تو اصل ہے 1 حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں۔ لفظ مناسک کس کی جمع ہے، تو یہ منسک، جو تیسرا آپ کا آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، سین پہ زبر کے ساتھ منسک کی جمع ہے، میم پہ زبر اور سین پہ بھی زبر، نون ساکن ہے، منسک کی جمع ہے۔ جی اگلا آپشن، اگلا سوال آپ کا معروضی میں، حج اسلام کا رکن ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں رکن ہے حج اسلام کا، عبادات میں سے 5ویں عبادت ہے، یہ 5واں رکن ہے۔ جی آگے صحیح غلط پہ نشان لگانا ہے، الف ہے، اللہ تعالیٰ، سوال نمبر 4 یہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے گھر کی زیارت کی جائے، ٹھیک۔ نمبر اگلا ہے بے، حج 8 ہجری میں فرض ہوا، تو یہ فالس ہے، 9 ہجری میں فرض ہوا اصل جواب ہے، تو یہ فالس ہوگا۔ اس کے بعد جیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حج 8 ہجری میں ادا کیا، یہ بھی فالس ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج سن 10 ہجری میں ادا کیا، یہ فالس ہے۔ دال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں
صرف ایک حج کیا، یہ ٹرو ہے، بالکل صحیح۔ اور آخری ہے بیت اللہ شریف مسلمانوں کا روحانی اور اجتماعی مرکز ہے، یہ بھی ٹرو ہے، صحیح ہے، اس میں آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے جی۔ تو صاحب استطاعت، چونکہ یہ کتاب میں اس طرح یہ لفظ موجود نہیں ہے، یہ جواب اس کا میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ حج کے لحاظ سے صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس حج پر اٹھنے والے تمام اخراجات موجود ہوں، اور اس کے پاس اور اس کے گھر والوں کے پاس بھی اس عرصے کے لیے، کس عرصے کے لیے؟ جس عرصے کے لیے وہ حج پہ گیا ہوا ہے، کھانے پینے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچہ موجود ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ صاحب استطاعت کہا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔